پشتون تحفظ موومنٹ کے سرگرم رکن اور ہیومن رائٹس ڈیفینڈر عارف وزیر صاحب کو 2 روز قبل گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا. ان کے اوپر حملہ جس کو ہم ٹارگٹڈ کلنگ کہہ رہے ہیں وہ اس وقت ہوا جب وہ وانا میں افطار سے کچھ ہی دیر قبل اپنے گھر کے لیے روانہ ہو رہے تھے بوانا بازار سے، اور ان کی گاڑی میں ان پر حملہ کیا گیا. ان کے سر اور گردن میں جو گولیاں لگیں وہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئیں، لیکن انہیں فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا. جب تک ہمیں جب یہ خبر ملی اس حملے کے چند ہی لمحات کے بعد تھینکس ٹو سوشل میڈیا، تو تب تک ہمیں یہ پہلے پتا چلا کہ وہ شاید جانبر نہیں ہو سکے ہیں، اور ہم لوگ تو شدید اس میں چلے گئے مورننگ کے فیز میں. لیکن بعد میں پھر علی وزیر اور کچھ دوستوں کی محسن داوڑ صاحب کے ساتھ بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ابھی اپنی زندگی کے لیے جو ہے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں اور فائٹ کر رہے ہیں. ہم ان کے لیے دعا گو ہو گئے، لیکن شاید ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے. سحری کے بعد جو ہے ہمیں پتہ چلا کہ وہ نوجوان، وہ بچہ جو ہے وہ جانبر نہیں ہو سکا. ابھی آپ کی اس ویڈیو کے شروع ہونے سے پہلے میں محسن سے کہہ رہی تھی کہ ہم یہ سال جو ہے یہ اس قدر مشکل ہے، جس کے جواب میں محسن نے مجھے یاد دلایا کہ ہر بار رمضان میں جو پشتون علاقے ہیں وہاں پر تو یہی دیکھنے میں ملتا ہے. ایسے ہی جو ہے وہ صفے ماتم جو ہے وہ بچھی ہوتی ہے، اور خاص طور پر یہ جو عارف وزیر اور علی وزیر کی فیملی ہے، اسے میں آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ اس میں 17 جنازے جو ہیں یہ اٹھا چکے ہیں یہ لوگ، اور یہ 18واں جنازہ تھا جو اس فیملی نے اٹھایا. اور یہ واقعہ ہوتا ہے وانا میں، جہاں پر میں خود جا چکی ہوں وانا میں، اور ایک نان پشتون نان ریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں آرمی ہی کے ISPR ہی کے ہیلی کاپٹر میں گئی تھی وزیرستان میں. اور میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ جو میری آبزرویشن تھی، کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے وہاں پہ آرمی کی مرضی کے بغیر. آرمی کی مرضی کے بغیر کوئی شخص اپنے گھر سے نکل کے مسجد تک نہیں جا سکتا ہے. لیکن وہاں پر اور اس قدر سخت وہاں پہ کرفیو کا سا سما ہے، لوگوں کو اسے آبزرو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر وہ اسے آبزرو نہیں کریں گے تو یا تو ان کے گھر جلا دیے جائیں گے. کلیکٹیو پنشمنٹ جو ہے وہ ابھی تک کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے لڑکوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، خواتین کے گھروں میں گھس کر بدتمیزیاں کی جاتی ہیں. بہت سی خواتین نے اس کے اوپر آواز بھی اٹھائی مگر ظاہر ہے کہ دبا دیا گیا. مگر یہ بات بہت کیوریس ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کی مرضی کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، تو پھر آخر یہ کیسے ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ عارف وزیر جو ہے پچھلے 2 سال میں تقریباً 15 16 ماہ وہ تو جوڈیشل ریمانڈ پر ہی رہے. ان کے خلاف آخری جہاں تک مجھے یاد ہے، ابھی ہمارے ساتھ محسن داوڑ موجود ہیں، وہ مجھے کریکٹ کریں گے اگر مجھے غلط یاد ہے، 17 اپریل کو بھی غالباً انہیں جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا تھا، اور ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے ریاست کے خلاف جو ہے وہ ایک ہیٹ اسپیچ کی ہے. وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے جب ریاستی ادارے جو ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف اس قسم کے جرائم کا ارتکاب کریں گے، تو ظاہر ہے کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو بھی جو ہے وہ بات کرنی پڑے گی، اور اگر وہ بات نہیں کریں گے تو مجرم ہوں گے. تو عارف وزیر اپنے اسی فرض کی ادائیگی کر رہے تھے جس کی پاداش میں ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور جب ان کو رہا کر دیا گیا تو اس کے کچھ دیر کے کچھ دنوں کے بعد یہ واقعہ ہو گیا. تو یہ بات بھی میرے لیے تو بہت کیوریس ہے کہ جو شخص بھی ملٹری کے یا سیکیورٹی ایجنسیوں کی حرکات کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، یہ دہشت گرد کیسے دہشت گرد ہیں کہ اسی کا خاتمہ کرتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا کا کردار انتہائی مایوس کن رہا ہے. پاکستانی میڈیا نے بالکل اس کے اوپر قطعاً کوئی خبر دی ہی نہیں، کوئی ذکر ہی نہیں کیا. ظاہر ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کا نام ہی جو ہے وہ شجر ممنوع ہے پاکستانی میڈیا کے لیے. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہی میڈیا پرسنز جو ہیں یہ اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ ابھی تک کسی نے اس کے اوپر ایک جملہ نہیں بولا، ایک لفظ نہیں بولا، اور کوئی آپ کو کسی کی ٹویٹ نظر نہیں آئے گی اس کے اوپر. وہی چند لوگ ہیں جن کو ہم یوزول سسپیکٹس کہتے ہیں
وہی اس کے اوپر گفتگو کریں. اس لیے ہم نے سوچا کہ آج ہم آپ کے ساتھ پاکستان کے دو بہت ہی جو ہے بھاری بھرکم سیاسی شخصیات کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. ایک ہمارے ساتھ ہماری بہت سینئر ساتھی ہیں بشرا گوہر صاحبہ. بشرا گوہر صاحبہ جو ہیں نہ صرف پاکستان کی پارلیمنٹیرین رہ چکی ہیں بلکہ پاکستان میں ویمنز پارلیمنٹری کاکس کی بانی اراکین میں سے ہیں, اور ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں ویمنز موومنٹ کے حوالے سے بھی. ہمارے ساتھ محسن داوڑ صاحب ہیں جنہوں نے اپنی سیاست کا آغاز تو اے این پی کے یوتھ ونگ سے کیا تھا, اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت میری ان کے ساتھ بات ہوتی تھی اور اے این پی کے بارے میں معلومات کے لیے میں ان کے ساتھ اکثر گفتگو کرتی تھی, اور ہم انہیں بالکل ایک اپنے, میرے لیے تو ظاہر ہے کہ میرے سے بہت چھوٹے ہیں تو اپنے ایک بچے کی طرح ہم ان کو ٹریٹ کرتے تھے, ایک ایسا بچہ جو بہت ہی صحیح قسم کے جذبات, احساسات اور آئیڈیالوجی لے کر جو ہے وہ سیاسی میدان میں کودا تھا, اور آج ماشاءاللہ انہوں نے اپنا نام جو ہے حق کے راستے پر چلتے ہوئے جو بنایا ہم سب کے سامنے. محسن ویلکم. بشرا جی آپ کو بھی بہت خوش آمدید. محسن سب سے پہلے تھینک آپ یو. ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو کیا حالات ہوئے, کیا معاملات ہوئے اور کس طرح سے شہادت ہوئی عارف وزیر. جی بالکل, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. عارف وزیر جی ایک ہمارا پشتون تحفظ موومنٹ کا انتہائی دبنگ قسم کا ساتھی تھا, اور پوری لائف ہی انہوں نے مسلسل مزاحمت کی ہے اور امن کے لیے, اور جتنے بھی مطلب وہاں پر وہ قوت تھی جو وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں, ان کا ہر وقت مقابلہ کیا. علی وزیر صاحب جو کہ میرے کولیگ ہیں, مطلب ہمارے ساتھی ہیں بہت پرانے, میرے تقریباً 20 سال پرانے اسٹوڈنٹ لائف سے ہمارا ایک تعلق ہے. اس کے وہ چچزاد بھائی تھے, اور عارف وزیر نے ابھی حال ہی میں جو فاٹا میں پہلی دفعہ صوبائی الیکشنز ہوئے, تو اس میں اپنی صوبائی سیٹ پر وہ امیدوار بھی تھے, باوجود اس کے کہ علی وزیر صاحب ابھی جیل میں تھے, میں بھی جیل میں تھا. عارف وزیر نے لٹرلی وہ الیکشن جیتا تھا, لیکن پھر وہ جو مارجن تھا ووٹس کا, وہ 2-3 پولنگ اسٹیشن اس طرح تھے کہ فیمیل پولنگ اسٹیشن تھے, وہاں پر آرمی والوں نے یا ایف سی پتہ نہیں جو بھی وہاں پر ڈپلائڈ تھی, انہوں نے پھر ان کا گھیراؤ کیا, اور جو مارجن تھا ان کا پی ٹی آئی کے اگینسٹ کے کینڈیڈیٹ کے جتنے ووٹ زیادہ تھے, تو وہ 3000 سم تھنگ وہ جو ووٹس تھے وہ انہوں نے وہ کمی بیشی وہاں سے پوری کر دی تھی. تو وہ انہوں نے الیکشن ٹریبیونل میں بھی کیس بھی کیا تھا, تو جنرل اگر ہم دیکھیں تو ہی واز دا الیکٹڈ ایم پی آلسو ہمارا, لیکن ان کو ان کی اسی بیانی کی وجہ سے ان کو ہروایا گیا. اور پھر جہاں تک ان کے خاندان کی کا بیک گراؤنڈ ہے, کافی عرصے سے مطلب فقیر اے پی کے ساتھ ان کے خاندان کا ایک کافی دیرینہ تعلق رہا ہے. اس وقت سے وہ لوگ انگریز کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے. پھر جب پاکستان آیا تو انہوں نے بھی, پاکستان جب بنا تو اس کے بعد بھی ان کی وہ مزاحمت جو انگریز کے خلاف انہوں نے شروع کی تھی وہ جاری رہی. پھر بعد میں وہ ان کا وہ سیٹنگ ہوئی, اور جب پھر یہاں پر ملیٹنسی آئی تو پھر بھی ان کی جو فیملی تھی وہ بالکل فرنٹ فٹ پہ ان کے خلاف لڑ رہی تھی, اور جتنے بھی جو فارن ملیٹنٹس تھے ازبک تاجک وغیرہ ان کے سامنے وہ بہت دلیری سے لڑے. عارف وزیر کے اپنے والد, چونکہ یہ اور علی کزن ہیں, عارف وزیر کے اپنے والد اور ان کے 2 بھائی وہ پہلے ہی دہشت گردی کا نشانہ وہ چکے, وہ بھی سیاسی ورکر تھے. مطلب یہ اس خاندان کی جینز میں ہر بندہ ہی وہ سیاسی ورکر ہے, اور وہ اسی طرح کے تقریباً لائف سٹائل ہے جتنے بھی ہیں نوجوان اس پوری فیملی میں. تو وہ تقریباً اس سے پہلے بھی عارف وزیر کا ایک بھائی, 2 بھائی اور اس کا والد صاحب, وہ بھی دہشت گردی کے حملوں میں ان کی شہادت ہوئی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اور علی وزیر کے تو کل ملا کے تقریباً 17-18 افراد بن گئے ہیں. تو مسلسل مزاحمت سے ہی عبارت ہے ان کی پوری. جہاں تک اب عارف وزیر کی شہادت کا مسئلہ ہے, تو یہ تو دیکھیے جی 2 سال پہلے ہمارے لڑکوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تھا
मीरान शाह में मिरली में भी हुआ था। हुँ। वहाँ पर एक सिट इन था, वो भी टारगेट किलिंग्स के खिलाफ था। और उस टारगेट किलिंग के खिलाफ लोग धरना दे रहे थे, तो मैं शाम को उसमें शिरकत करने के गया, तो फिर वो रैली हम रैली से मीरान शाह लेकर गए। तो वो जब वापस गए लड़के तो उन पर क्रैकडाउन हुआ, काफ़ी तशद्दुद भी हुआ, काफ़ी लड़कों को गिरफ्तार भी किया गया। मुझे खुद भी ज़िला बदर कर दिया गया था। फिर बहरहाल उसी वक़्त चंद दिन पहले ही वो अम जुरिसडिक्शन एक्सटेंड हुई थी जुडिशरी की। तो मैंने उस चीज़ को हाई कोर्ट में चैलेंज किया एंड आई एम द फर्स्ट बेनिफिशियरी। और उसी रमज़ान को वाना में अली वज़ीर पर इन्हीं गुट तालिबान की तरफ से हमला हुआ था। और वो उस वक़्त तक ये जो गुट तालिबान थे, ये हुकूमत की नाक के नीचे वाना बाज़ार से भत्ता लिया करते थे। तकरीबन माहाना 30-35 लाख रुपए वो इसी वाना बाज़ार से इकट्ठा किया करते थे। तो वो उसके खिलाफ अली वज़ीर खड़े हुए, उसके खिलाफ उन्होंने मुज़ाहमत की। फिर वो जो चीज़ वो उनको जब उन्होंने बाहर किया वहाँ से, तो उसके ऊपर फिर काफ़ी उनकी तरफ फायरिंग हुई। मतलब वो हमारे कई साथी उसमें भी शहीद हुए, कई उसमें ज़ख्मी भी हुए। फिर पिछले साल एक दफ़ा फिर रमज़ान ही का महीना था। एक तो जब रमज़ान करीब आ जाता है या जब से रमज़ान शुरू हो जाता है, तो ये पकड़-पकड़, ये लोगों को उठाना, लोगों को तशद्दुद करना, मतलब ये चीज़ बढ़ जाती है। ये रूटीन है और इस दफ़ा भी हमें पहले से खदशा था, क्योंकि उनको पता होता है कि ये लोग जब रमज़ान होते हैं तो सब रोज़े भी रखते हैं और फिर गर्मियों में भी होती है, रोज़ा भी बहुत सख्त होता है, तो लोग उस तरीके से मुज़ाहमत कर नहीं पाते। तो इनके लिए क्रैक डाउन करना थोड़ा आसान निस्बतन होता है। तो मतलब ये दे लोग फॉर ऑलमोस्ट एवरी अपॉर्च्युनिटी जब उनको मिलती है, तो वो उससे फ़ायदा लेते हैं। तो मतलब वो इंसानियत और मुसलमानी नाम की कोई चीज़ तो है नहीं। तो खड़का-मर का वाक़या हुआ, वो भी इसी तरह का एक वाक़या था कि एक बेचारा आया हुआ था बाहर से, वो उसके घर के अंदर घुस गए, फिर एक खातून का उन्होंने हाथ सर्च ऑपरेशन के दौरान तोड़ा। फिर वहाँ पर जितने भी लोग थे उस गाँव के, वो निकल आए बाहर, वो एहतजाज कर रहे थे और हमें भी उन्होंने कहा कि भई आप आएँ, हमारे हाल का पूछें। तो हम जब गए तो बस फिर वहाँ पर इस तरह का मिसहैप हुआ, फिर हमारे ऊपर फायरिंग हुई। 15 हमारे साथी शहीद हुए, 40 से ज़्यादा ज़ख्मी थे। और फिर उन उल्टा वो एफआईआर भी फिर हमारे ऊपर कटी और वो फिर हमने 4 महीने तक वो जेलें भी गुज़ारी। इस दफ़ा ये खदशा पहले से महसूस हो रहा था। अली वज़ीर को भी थ्रेट लेटर्स मिले हुए थे। मेरे खिलाफ भी किस्म-किस्म के प्रोपेगेंडा हो रहे थे। लेकिन ये एक्सपेक्टेड था कि कहीं न कहीं पर किसी न किसी साथी के खिलाफ कुछ न कुछ एक्शन ज़रूर होगा। तो हमने साथियों को पहले ही से कह दिया था, रमज़ान शुरू होने से पहले, कि आप लोग थोड़ा-सा मोहतात हो जाएँ। रियासत जितना भी वो करे, जितनी भी सख्ती करे, मतलब हमने रिस्पॉन्ड नहीं करना, ख़ुसूसन रमज़ान के महीने में, क्योंकि उनको पता है कि एक तो वैसे भी कोरोना की वजह से एक नेचुरल लॉकडाउन है। और फिर साथ ही साथ रमज़ान भी उसके साथ ऐड हो गया। तो ये सिचुएशन उनके लिए आइडियल थी। तो वो फिर वही जो प्रॉक्सीज़ हैं जिनकी ज़रिए वो इस तरह के एक्शंस किया करते हैं, वो सर्च में थे पहले से काफ़ी अरसे से, मतलब तो उनको, मतलब वो रेकी-फ़ायद कर रहे थे कई दिनों से। बस फिर परसों उनको मौका मिला। वो ये बस अफ्तारी के करीब ही वो अपने घर के पास ही थे। गाड़ी में जा रहे थे तो पास ही से एक गाड़ी गुज़री और ज़ाहिर-सी बात है वो ट्रेन्ड लोग हुआ करते हैं और वो जो टारगेट किलर थे वो निशाना बाँध के ही मारते हैं। तो हुँ, वो अच्छा, मतलब हाइली इक्विप्ड थे और वो उन्होंने हेड पर और नेक पर उनको को जो फिर इंजरी आई हुँ, और फिर उनको वाना जवाबी फायरिंग भी हुई उनके, क्योंकि उनका जो कज़न के साथ एक था उसने भी रिस्पॉन्ड किया, इसी वजह से वो फिर भाग गए। हालाँकि वो फिर इनका रूटीन ये होता है कि फिर वो लाश की बेहुरमती वगैरह है वो भी वो, लेकिन उसका फिर उनको मौका नहीं मिला। तो हुँ, जब वो वहाँ से गए, तो उनको फिर वाना अस्पताल शिफ्ट किया गया। हुँ, वाना से फिर उनको रेफ़र किया गया डेरा इस्माइल खान, और फिर डेरा इस्माइल खान में भी बावजूद ये कि वो टीचिंग हॉस्पिटल थे, अलमियत ये है कि मतलब पूरा बुल्ड साहब जनूबी वज़ीरिस्तान से लेकर डी खान तक हुँ, अलग से 4-5 घंटे का की ड्राइव है और फिर वहाँ पर भी मतलब उसका इलाज ना होना, उसको फिर इस्लामाबाद अलग से फिर 5 घंटे मज़ीद सफ़र है, उस पर रेफ़र हाँ, करना, वो फिर अलग सा बहुत बड़ा मसला था। तो ये पूरा सीन था, लेकिन फिर जब रियासत का जो रिस्पॉन्स हमने देखा तो वो इंतहाई मेरे ख़्याल में मुजरिमाना था।
ایک تو وہ جو جن کے پروکسی اکاؤنٹس جو ٹرول اکاؤنٹس تھے ان کی وجہ سے جو فضول بکواسیات کی گئی، مطلب جیسا انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہو کہ جیسے ہی علی فضیر کی مطلب پر حملے کی خبر میڈیا میں چلی، انہوں نے ٹویٹس بھی تیار رکھے ہوئے تھے اسٹریٹ آئے ان کے جو ٹرول اکاؤنٹس انہوں نے بھی، یا پھر یہ جو گورنر پنجاب کی جو اکاؤنٹس ہے پھر جو تو میں نے تو کل اپنے جنازے میں بھی یہی کہا تھا کہ میں نے کہا یہ پہلی شہادت ہے جس کو ریاست باقاعدہ سیلیبریٹ کر رہی ہے، مطلب وہ جشن منا رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، اور ابھی تک مذمت اس وقت مجھے پر بعد میں کسی نے بتایا کیونکہ میں نے اس پر ٹویٹ بھی کی تھی کہ بھائی حکومت کی طرف سے کوئی مذمت ابھی تک نہیں ہوئی، تو مذمت پھر میرے خیال میں ایک مدھم قسم کی شاید پھر صوبائی حکومت نے کی ہو، لیکن وہ بھی میرے نظر سے گزری نہیں، مجھے کسی نے بتایا ہے۔ جی ہاں، باقی صحافی جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کی میڈیا، انہوں نے تو کل ایسا رسپانس دیا اور ایسا ایٹیچیوڈ دکھایا جیسے وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہو، اور ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کل سے جو 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری کی پوری پاکستان کی جو جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے جو جتنے بھی نئے پرانے جتنے بھی کارندے ہیں، جتنے بھی ان کی ٹولز ہیں، چاہے پاکستان کی میڈیا ہے چند افراد کو ایگزمپٹ کر کے، اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی اس میں بھی ایک چند کو ہٹا کر انہوں نے مطلب ایک کرمنل سائلنس شروع کی ہے، تو مطلب ہم تو پھر وہی کہیں گے کہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ سب بالکل شریک جرم ہے۔ بالکل شریک جرم ہے، اور بہت ہی اپسیٹنگ بات ہے کہ جو جس طریقے سے انسینسٹیوٹی جو ہے وہ نظر آئی